اسماء معربہ بالحرکات سے کیا مراد ہے؟ ایک سوال آیا ہے یہ سوالات و تدریبات کے چیپٹر میں، آئیے اس کو حل کرتے ہیں۔ تو دیکھیے آپ سمجھ لیجئے کہ اس حوالے سے دو قسمیں ہیں اسموں کی، ایک تو وہ کہ جن کا اعراب مختلف عوامل کے آنے کی وجہ سے بدلتا رہتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جن کا اعراب بدلتا نہیں ہے، ایک ہی حالت پر رہتا ہے۔ تو جن کا بدلتا ہے ان کو معرب کہتے ہیں، اور جن کلمات کا اعراب بدلتا نہیں ہے ان کو مبنی کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ معرب کی مثال لے لیجئے، جیسے جاء حامد اور رأیت حامدا ذهبت الی حامد۔ تو اس مثال میں آپ دیکھیں گے کہ حامد کا اعراب، یعنی آخر میں دیکھیں گے آپ حامد کے دال پر، تو اس کا اعراب مختلف عوامل کی وجہ سے بدلتا رہا۔ کبھی فاعل ہونے کی وجہ سے کیا ہے وہ مرفوع ہے، دوسری مثال میں آپ دیکھیں گے مفعول ہونے کی بنا پر کیا ہے وہ منصوب ہے، اور تیسرے میں دیکھیں گے آپ تو تیسری حالت میں کیا ہے مجرور ہے، وہ کیا ہونی اس سے پہلے جر ہے اس وجہ سے۔ تو اس کا عوامل کیا ہے، مختلف عوامل کی وجہ سے اس کا آخر کیا ہے بدلتا رہا ہے، تو یہ کیا ہوا، یہ ہوا معرب۔ اور ایک ہوتا ہے مبنی، جیسے جاء ہؤلاء رأیت ہؤلاء ذهبت الی ہؤلاء۔ تو ہؤلاء میں دیکھیں گے آپ کہ مختلف عوامل کی وجہ سے ہؤلاء کا جو آخر ہے وہ بدلا نہیں ہے، بلکہ تینوں حالتوں میں، تینوں مثالوں میں ایک ہی حالت پر برقرار رہا ہے، تو یہ کیا ہے مبنی ہے۔ یہاں پر جو سوال ہوا ہے تو وہ ہوا ہے کہ اسماء معربہ بالحرکات سے کیا مراد ہے۔ ایک چیز اور یہاں پر سمجھ لیں گے، پھر انشاءاللہ ہم اس کو حل کریں گے کہ دیکھیے اسماء معربہ میں بھی دو طرح کے ہیں، ایک ہے اسماء معربہ بالحرکات اور ایک ہے اسماء معربہ بالحروف۔ اسماء معربہ بالحرکات وہ ہے کہ جن کا اعراب ضمہ فتح اور کسرہ سے ظاہر کیا جاتا ہے، اور اسماء معربہ بالحروف وہ ہیں جن کا اعراب واو الف اور یا کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اسماء معربہ بالحرکات سے وہی مراد ہے کہ جن کا اعراب ضمہ فتح کسرہ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ان کی تعداد 4 ہے، اس میں مفرد منصرف، جمع مکسر منصرف اور جمع مؤنث سالم اور غیر منصرف، یہ 4 جو ہیں ان کا اعراب اسماء معربہ بالحرکات یعنی حرکات کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اب اس میں مفرد منصرف اور جمع مکسر منصرف جو ہے ان کی رفع حالت ضمہ سے آتی ہے، جیسے کہ آپ مفرد منصرف کی مثال لے لیجیے ھذا قلم، اور اس کی نصبی حالت کی مثال لے لیجیے مفرد منصرف کی اخذت قلما، اور جری حالت کی مثال لے لیجئے کتبت بقلم۔ اسی طرح سے جمع مکسر کی آپ مثال لے لیجئے ھذہ اقلام، اور اس کی نصبی حالت کی مثال لے لیجئے اشتریت اقلاما۔ اسی طرح سے آپ اس کی جری حالت کی جو مثال ہے وہ لے لیجئے کتبت باقلام۔ تو اس میں مفرد منصرف اور جمع مکسر منصرف اس کی رفع حالت ضمہ سے، نصبی حالت فتح سے اور جری حالت کسرہ سے آتی ہے۔